کرو کیا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. حاضرین، بس مجھے یہی تھا کہنا کہ میں آج پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو مسلم کے حوالے سے، کہ سر پٹکتے ہیں فرشتے سوئے کوفہ دیکھ کر. سر پٹکتے ہیں فرشتے سوئے کوفہ دیکھ کر، حضرت مسلم کا چہرہ خون میں ڈوبا دیکھ کر. سر پٹکتے ہیں فرشتے سوئے کوفہ دیکھ کر، مسلم کا چہرہ خون میں ڈوبا دیکھ کر. اور محو حیرت ہو گیا لشکر کرشمہ دیکھ کر. محو حیرت ہو گیا لشکر کرشمہ دیکھ کر، ایک تنہا جرت مسلم کا دریا دیکھ کر. کیا کہنا، واہ واہ. رو رہے ہیں بے تحاشا حضرت شبیر بھی. رو رہے ہیں بے تحاشا حضرت شبیر بھی، دختر مسلم کا اب مغموم چہرہ دیکھ کر. شکریہ. اسی کے ساتھ میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے دوست جناب مرحوم رضوی صاحب کو، جو ماشاءاللہ سے ایک بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور بہت عظیم ہمارے ناظم بھی ہیں، کہ وہ آج کی حضرت مسلم کی شہادت کی مجلس کی نظامت کی ذمہ داری انجام دیں. جناب راغب رضوی صاحب. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چونکہ نظامت کی انجام کی فراز دہی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مجھے منتخب کیا ہے آج کی مجلس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے. دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ وہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری. بہت شکریہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آج سورہ یاسین کی آیت 20 سے 27 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم من شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قوم يعلمون. ترجمہ ہے: اتنے میں شہر کے دور ترین کنارے سے شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم والو، ان رسولوں کی بات مان لو، ان رسولوں کی سچی تعلیمات اور اعمال کی پیروی اختیار کرو. ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر یا معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ پروردگار کی ہدایت کے ٹھیک راستے پر ہیں. آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے
اور یا پھر مجھے हाँ, اور हाँ, تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، बेशक یعنی خالق کی بندگی فطرت کا تقاضا ہے جس کے پاس پلٹ کر سب کو ہی جانا ہے۔ بے شک، اور تو کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے ایسے خداؤں کو اختیار کر لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی اور نہ وہ مجھے خدا کے عذاب سے چھڑا سکیں گے، اور सुबह اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے کھلا ہوا گمراہ انسان اور کون ہوگا، اور میں نے تمہارے پالنے والے مالک کو دل سے مان لیا، اور اب تم بھی میری بات سنو اور مان لو۔ اور آخر میں اس آدمی کو اس کی قوم والوں نے اسی وقت قتل کر دیا، تو اللہ خدا کی طرف سے اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کاش میری قوم والے جان لیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشر جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم اللهم صلی علی صل على محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد محمد فرجهم واحشر۔ اپنے تمام ناظرین کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب جمعہ کی مجلس ہے، اس کے بانی ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہیں۔ ان کے مرحومین کے لیے اور تمام جتنے لوگ انتقال فرما چکے ہیں سب کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ بدرود سے آپ سے التماس ہے۔ اللهم صل اللہم صلی وسلم بسم الله صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جزاك اب میں ملتمس ہوں اللہم حدیث صلی قصہ علی کے لیے محمد جناب وآل سید محمد۔ رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب سید رفعت سلطان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشر معهم۔ وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة ويا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل ليمنى والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل محمد. ثم آتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد رسالتهم فاطمة فأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فقال فرجهم. النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد جزاك الله وعجل فرجهم. جزاك الله. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ السلام. خدایا یہ شب جمعہ کی رحمت اور مغفرت ہم سبھی کو اور مرحومین کو نصیب فرما. جن مرحومین کے صالح ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے جناب سید رفعت سلطان صاحب جو کہ تلاوت حدیث کے سفر فرما رہے تھے. ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. اپنے سلام گزار کو دعوت کلام دینے سے پہلے قبلہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی اجازت سے سلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے. عطا ہو. بسم اللہ. ایک درود اور پڑھ دے. اللہم صل علی محمد. جری دلیر وفا کا شعار ہیں مسلم. جری دلیر وفا کا شعار ہیں مسلم. ارے سفیر سبت شہ زی وقار ہیں مسلم. سفیر سبت شہ زی وقار ہیں مسلم. ارے چلے ہیں جانب کوفہ تو بولے شاہ زمن. چلے ہیں جانب کوفہ تو بولے شاہ زمن. ارے سنبھل کے جانا ادو بے شمار ہیں مسلم. سنبھل کے جانا ادو بے شمار ہیں مسلم. سنبھل کے جانا ادو بے شمار ہیں مسلم. ارے سفیر مولائے کونو مکان کی الفت میں. سفیر مولائے کونو مکان کی الفت میں. ارے فدانا کیوں ہو فرس شاہ سوار ہیں مسلم. فدانا کیوں ہو فرس شاہ سوار ہیں مسلم. اور اسی لیے تو چنا ہے یہ بولے سبت نبی. اسی لیے تو چنا ہے یہ بولے سبت نبی. ارے میرے انیس میرے افتخار ہیں مسلم. میرے انیس میرے افتخار ہیں مسلم. اور خبر یہ دی ہے اشس کو ادوے سرور نے.
خبر یہ دی ہے اشس کو دوے سرور نے، ارے بھائی تو کے گھر میں عبادت گزار ہیں مسلم، کیا سبحان تو اللہ کے گھر میں عبادت گزار ہیں مسلم، مسلم اور ہوائیں کوفے کی سر پیٹ کر یہ دنیا کو، آہا ہوائیں ہوائیں کوفے کی سر پیٹ کر یہ دنیا کو، ارے بتا رہی ہیں بہت دل فگار ہیں مسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ بتا رہی ہیں بہت دل فگار ہیں مسلم، اور کوئی حسین کو جا کر ذرا خبر کر دے، آہا کوئی حسین کو جا کر ذرا ذرا خبر کر خبر دے، کر دے ارے بقائے حق کے لیے بے قرار ہیں مسلم، سبحان اللہ بقائے سبحان حق اللہ کے لیے بے قرار ہیں مسلم۔ اور بس آخری شعر، پیا ہے جام شہادت مگر ذرا سوچو، پیا ہے جام شہادت مگر ذرا سوچو، ارے حسین غم میں تیرے سوگوار ہیں مسلم، حسین غم میں تیرے سوگوار ہیں مسلم، اور دیگر نعرہ سلوات۔ اللہم صلی صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعلی محمد محمد اب میں سلام کے لیے ملتمس ہوں جناب عباس زیدی صاحب سے، ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد محمد تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ قبلہ کعبہ اور ہمارے جی بزرگ بسم اللہ ظفر تقوی صاحب کی اجازت سے اور تمام بزرگان کی اجازت سے بسم اللہ حضور بسم اللہ۔ شان میں ایک چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو یہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے۔ جی پر محمد محمد صلوات۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وعلی محمد وجل فرج۔ کہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، آئے اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئے عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، اور آئینے زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینے زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے سبحان شک اللہ۔ بے شک بے شک۔ ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، اور جو مشق میں بھر سکتا ہے
دنیا کے سمندر ہائے کیا بات، واہ کیا بات، پر واہ جو اشک میں بھر بھر سکتا سکتا ہے ہائے ہائے دنیا کے سمندر کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ ہائے بے شک بے شک بے شک کون ہائے 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 اللہ ہائے اکبر بس وہ آہ، تیرا آئے سکینہ سقا ہے سکینہ ڈسکنیکٹ کیسے کریں گے ہم؟ میں ہی نہ کو فون کروں گی بھی چھوڑوں اور اگر بات کریں اردو میں دریاؤں ایسا کے کریے لب کیسے کرتے ہیں؟ نو اس کو کے لانا اسے بند کر قلم چوم رہے ہیں دریاؤں کے لب نو کے قلم چوم رہے ہیں قلم چوم رہے ہیں میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سبحان سکینہ اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ 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 میں واہ واہ باز بھائی ہائے واہ، ہائے بہت اچھا ہے۔ لکھا نہیں سوچا ہاں ہاں، سکینہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ توجہ کی تعلیم کہ جی جو عطا۔ پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم ہائے ہائے کی علمدار ہے اب تک علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، سبحان واہ 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 اللہ عباس اکبر۔ کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ۔ تقوی صاحب کے لیے خاص طور پہ جی عطا۔ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، ہائے ہائے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج واہ بلاغت ہے سکینہ، واہ 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 واہ، واہ سکینہ، ہاں ہاں، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ واہ واہ بلاغت ہے سکینہ، اور ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، ہاں اللہ اکبر
ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، سبحان اللہ سبحان یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا، ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا، جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ بات بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا طریقہ، ڈھنگ، لہن، آواز، درد، جزاک اللہ بات، جزاک کیا خوبصورت ادائیگی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب، جو کہ بارگاہ رسول خدا میں سلام عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں سلام کے لیے جناب عابد علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام عقیدت پیش فرمائیں۔ عابد علی صاحب۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام جی بسم اللہ عابد بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آؤ رولے شہ کربلا زندگی کا بھروسہ نہیں، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں۔ آؤ رولے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی
सैदानियों पर ہائے 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 वो समा दिल से जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, ہائے 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 بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، ہائے پرداداری کرو میرے دل بر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا ہائے نہیں ہائے ہائے ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہائے ہیں، ہائے ہائے ان میں پیاری سکینہ نہیں ہاں اللہ اکبر آؤ رو لے شہ کربلا کو، جب مدینے میں جائے گی زینب، ہائے 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 کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بچھوتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، ہاں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے ہائے ہائے شہ کربلا کو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور اللہ سلامت جزاک رکھے اللہ امام بھائی، ابو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، محمد اللہم صلی علی جزاک محمد۔ اللہ ماشاء اللہ علیہ وسلم بہترین کلام، دردناک، اللہ سلامت بہترین رکھے مساف ان فرمائے، آوازوں کو۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء جزاک اللہ اللہ واہ واہ واہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عابد علی صاحب جو کہ بارگاہ رسول خدا میں سلام عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد وعجل محمد فرجہ۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے سر ممبر خطابت کے لیے ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں
اور خطابت کے انجام کی فرائض دہی کریں۔ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی آلہ۔ اما بعد فقد قال مولانا مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقلوا اہل الکوفہ لو تستطیعوا ان تعقلوا ترکتم ابا عبد اللہ مصباح الصلاۃ ونور المحراب خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ کی مجلس ہے اور بہترین سلام سے ڈاکٹر عباس صاحب اور عابد بھائی آپ حضرات کو مصاحب فرما رہے تھے۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ مجلس تو ہو چکی، کیا بات۔ اور خود ہمارے محترم ناظم صاحب نے بھی جناب مسلم کی شان میں پڑھا، اور جی ڈاکٹر غضنفر صاحب نے، اور پھر جعفری صاحب کی تلاوت کلام، اور رفعت صاحب کی حدیث قصہ۔ خدا عالم سے دعا کرتا ہوں سبھی کی مخلصانہ طور پر یہ خدمت قبول فرمائے۔ یہ اصل مسئلہ خلوص کا ہے بے کہ شک خدا عالم نے ہمیں خلوص دیا ہے، اور اس خلوص میں اور خلوص عطا فرمائے تاکہ بارگاہ احدیت میں، بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم سرخ رو ہو سکیں، اور ان کی بارگاہ میں یہ قصیدے، یہ سلام، یہ مجلس، یہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک نورانی شکل میں ہمارے سامنے خان میں سجا کر کے رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے عزیزان گرامی۔ مجلس آپ حضرات جانتے ہیں، ہر شب جمعہ ہوتی ہے، الا بعض مواقع کے کہ جب کبھی جشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں ایصال ثواب بھی ہے، اور ایک موضوع بھی ہے جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تاریخ اسلام میں غیر معصومین میں ہمارے پاس کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے خطبات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے جناب ابی الفضل عباس علیہ السلام کی، آپ نے خطبہ دیا۔ ایک شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، انہوں نے کوفے میں خطبے دیے ہیں۔ غیر معصومین میں ہمارے پاس میں اگر خواتین کا تذکرہ کیا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے جو خطبات ہیں، جو خطبے ہیں، کائنات والے آج تک اگر سب بھی مل کر چاہیں گے کہ ان خطبوں کا جواب لے آئیں تو اس طریقے کا خطبہ بیان نہیں کر سکتے۔ اسی گھرانے کی پلی بڑی شخصیت کا نام ہے مسلم ابن عقیل، اور مسلم ابن عقیل نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کی عمر مبارک تاریخ کے اعتبار سے دو ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ 28 برس کے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ اینی وے جو بھی، اگر ہم 28 برس لیں یا 42 یا 40 برس لیں، لیکن جناب مسلم کی وہ شخصیت ہے کہ جسے زمانے کا امام کہہ رہا ہے معتمدی و ثقتی و اخی، یہ میرا بھروسے مند ہے، میرا ثقہ مند ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ جس کو ایک معصوم زمانے کا کہہ رہا ہو میرا معتمد، میرا بھروسے مند ہے، میں نے اس پہ اعتماد کیا ہے، تو اس مسلم کی شخصیت کتنی عظیم ہوگی، کتنی عظیم ہوگی۔ اس لیے آپ نے سرزمین کوفہ پہ کچھ خطبے دیے، اور کچھ خطبے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایھا الناس ان اللہ جعل محمد وعلیا دلیلا لذاتہ۔ شروع ہی کیا ہے آپ نے پیغمبر اسلام سے اور مولا کائنات سے ان الفاظ میں کہ اے لوگو، اللہ نے محمد کو اور علی کو اپنی ذات کے لیے دلیل بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی ذات پروردگار کے لیے دلیل بن رہے ہیں پیغمبر، ذات پروردگار کے لیے دلیل بن رہے ہیں
علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا زان گرامی کہ کتنی عظیم شخصیت جناب مسلم ابن عقیل کی ہوگی کہ جو محمد علی کو دلیل بنا رہے ہیں ذات پروردگار کے لیے۔ سبحان اللہ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو تمام موجودات پر اللہ نے اپنا قائم مقام بنایا، بس ان میں سے ایک کو اپنی روح اور ایک کو اپنا نفس قرار دیا ہے۔ پیغمبر ہے روح خدا اور علی ہے نفس خدا۔ توجہ ہاں 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 ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، یہ جناب مسلم علیہ السلام ہیں جو کہ خطبہ دے رہے ہیں سرزمین کوفہ کے اوپر، بس ان میں سے اپنی روح اور ایک کو اپنا نفس قرار دیا اور ان میں سے ایک کو اپنی مشیت و خواہش کا تاج اور دوسرے کو اپنے عزائم کی تلوار قرار دیا۔ یعنی اللہ کے ارادوں کی تلوار کا نام ہے علی اور مشیت پروردگار کے ارادے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ ہاں 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 جناب مسلم اللہ اکبر، اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدر، ماشاءاللہ اور پھر آپ کہتے ہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے بڑے سردار اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی لب کشائی کرتے ہیں ہمارے سردار، اور ہمارے چھوٹے سردار اللہ کے ذریعے اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہیں، جملہ فعال سر انجام دیتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اور پھر آپ پلٹتے کہتے پس یہ دونوں طیب و طاہر یعنی پیغمبر اور علی طیب و طاہر ذوات مقدسہ رضائے الہی و مرضات ایزدی میں پیوست ہو گئی ہیں، اور آج ان دونوں کا روئے زمین پر وارث سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی اور نہیں پایا جاتا۔ اب اگر ان دونوں کا کوئی وارث ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور سنو، میں جس کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ کلیم القرآن ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے، وہ کلیم القرآن ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کلیم القرآن ہے جو قرآن سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ رحمان سے مناجات کرتے ہیں اور ایمان کے حلیف ہیں اور ہر طرح کی خیر کی تقسیم فرماتے ہیں۔ خیر ہی کی تقسیم نہیں فرماتے ہیں، خود حسین اہل خیر ہیں، خود حسین خیر ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جن کی اطاعت جنوں درندوں اور پرندوں پر فرض کی گئی ہے، اے اہل کوفہ کام لو کام، کیا تم ابا عبداللہ کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ اب سنیں خطبہ زان گرامی، ابا عبداللہ، اے اہل کوفہ، کیا تم امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ ذرا عقل سے تو کام لو کہ تم کسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ ابا عبداللہ حسین کو چھوڑنا چاہتے ہو کہ جن کی اطاعت جنوں کے اوپر ہے، انسانوں کے اوپر ہے، درندوں کے اوپر ہے، پرندوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو اور عقل رکھتے ہو تو ذرا عقل سے کام لو۔ ابا عبداللہ حسین کو چھوڑنا چاہتے ہو جو کہ مصباح الصلاۃ ہیں، جو نماز کے چراغ ہیں۔ رسول اللہ نے کہا مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ، جناب مسلم نے کہا مصباح الصلاۃ، نماز کے چراغ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جو محراب کے نور ہیں، نور المحراب، جو محراب کے نور ہیں اور جو خلاصۃ الوجود ہیں اور جو تفسیر کتاب خداوند عالم ہے، اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اور کس کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ رہیے گا، ذرا سے کم وقت میں بہت ساری باتوں کو پہنچانا چاہوں گا۔ اور کس کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کس سے تم ملانا چاہتے ہو؟ اب وہ جملے دیکھیں، واللعب الکلاب، تم حسین کو اس لیے چھوڑ رہے ہو، اس سے ملا رہے ہو جو کتوں سے کھیلتا ہے، یعنی تم اس کے طرفدار بننا چاہتے ہو جو کتوں سے کھیلتا ہے، جو شرابی ہے، جو کبابی ہے،
اس سے تم حسین کو ملا رہے ہو؟ کیا تم آب حیات کے جاری و ساری چشمے کے عوض جہنم کے نجس اور کیچڑ بھرے غلیظ پانی کو پسند کر رہے ہو؟ تو توجہ چاہ رہا ہوں، کیا جنت کے مقابل میں تم کوثر اور سلسبیل سے شراب کو ملانا چاہتے ہو؟ کیا تم ان لوگوں کی آوازیں سننا چاہتے ہو جو تمہارے اور ان کے گھروں میں گانا گانے والی پائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں سے ملا رہے ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں زان گرامی، ان لوگوں سے ملا رہے ہو جن کے ہاں جبرائیل آ کر قرآن مجید کا نزول فرماتے ہیں۔ ملا رہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کس کو ملا رہے ہو؟ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، گویا جناب مسلم آج ترجمہ کر رہے ہیں اس خطبے کا جو خطبہ غازی عباس نے سرزمین مکہ پر خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کس کو ملا رہے؟ مولانا عباس نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے تھے، تم کس سے ملا رہے ہو؟ آج جناب مسلم بھی وہی خطبہ دے رہے ہیں، تم کس سے ملا رہے ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ وہاں جناب عباس تمنائے زہرا تھے، یہاں مسلم ابن عقیل تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ہاں جناب مسلم کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شخصیت پر میں وقت ذرا تنگ ہے تھوڑا سا میرے پاس، میں آپ حضرات کی خدمت میں خلاصہ کرتے ہوئے کہ یہ وہ شیر دل مسلم کہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا سرزمین کوفہ پر اور ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا، تو ایک مرتبہ کسی نے کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم کہتے ہیں مل امیر الا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ اور اس کے بعد آپ کی گرفتاری، اور اس طریقے سے گرفتاری سے پہلے وہ جنگ کا موضوع کہ قافلہ محمد ابن اشعث فوج پہ فوج بلا رہا، محمد ابن اشعث قافلوں پہ قافلے بلا رہا ہے، تو ابن زیاد کو یہ کہنا پڑا ایک شخص کے لیے کتنی فوج تجھے چاہیے؟ تو محمد ابن اشعث نے جواب دیا ہے تو انہیں کوفے کے کسی بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ وہ بنی ہاشم کا لال ہے۔ لیکن مظلومی مسلم دیکھے، دارالامارہ سے گرایا گیا، زمین کوفہ پہ تشریف لائے، سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ جناب مسلم ہے جنہیں پھرایا جا رہا، لیکن بس ایک ہی خواہش تھی، جب دارالامارہ پر تھے تو آواز دے رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور وصیت کر رہے تھے کوئی جا کر کے حسین کو خبر کر دے کہ وہ کوفے میں نہ آئے۔ لو مسلم کی شہادت تو ہو گئی، لیکن ایک وقت وہ آیا حسین کا قافلہ جب کوفے کی طرف چلا، قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا، آقا حسین نے قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد غازی عباس سے کہا دیکھو کوفے سے کوئی آ رہا ہے، اس سے خبر کوفہ لیتے ہیں۔ جب وہ راوی نزدیک آیا، حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کوفے کے حالات بتا۔ جب وہ سمجھا کہ یہ آقا حسین ہے اور مجھے امن و امان ہے، کہنے لگا مولا غضب ہو گیا، آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا، پیروں میں رسی باندھ کر کوفے میں پھرایا جا رہا ہے۔ بس حسین اٹھے، اس خیمے میں پہنچے جہاں بیوہ مسلم بیٹھی تھی، ان کی چھوٹی بیٹی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے زانو پہ بٹھایا، زانو پہ بٹھانے کے بعد ایک دم جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں اے زینب وہ چھوٹے چھوٹے گوشوارے لے کر کے تو آؤ۔ زینب گوشوارے لے کے آئیں، جناب امام حسین نے عاتقہ کے گوشوار کو کانوں میں ان گوشواروں کو مسلم کی بچی کے گوشواروں کو پہنایا، اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے تو جناب مسلم کی بچی یتیمہ کہتی ہے واہ ماما آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یتیموں کے اوپر آپ شفقت کرتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ بنی ہاشم کی بچی نے جیسے کہا حسین آواز دیتے ہیں اے بچی آج سے تیرا میں وارث ہوں، تیرا بابا شہید کر دیا گیا،
ایک جملہ پڑھ کے، چونکہ سلام میں جناب سکینہ کا تذکرہ ہوا تھا، میں کہوں گا مولا آج آپ عاتقہ کو گوشوارے پہنا رہے ہیں، مسلم کی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، لیکن کل جب آپ کی شہادت ہوگی، سکینہ جب خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اور اے حسین حسین بابا بابا کہہ کر سکینہ خیموں سے نکلیں گی، سمر ملعون آگے بڑھے گا، اس طریقے سے گوشواروں کو چھینے گا کہ سکینہ کے کان زخمی ہو جائیں گے، ان سے کرتا بھر جائے گا، اس وقت سکینہ کا کیا ہوگا؟ لو عزادارو مسلم شہید کر دیے گئے، ادھر بچی یتیم ہو گئی، ہائے بابا کہہ کے گریا کرنے لگی۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ سرکار، بہترین بہترین بیان، بہترین، جزاک اللہ۔ اللہ سر۔ تھینک یو سو۔ ملتمس ہوں دعا اور زیارت کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے، جو کہ بانی مجلس بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ سرکار، میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آج ایک اہم دن کے ساتھ ساتھ آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر، اور یہی ہے جذبہ، دل بو ترابی بدلتے تو جانے۔ دیکھیے آج کا اتنا عید سعید کا دن ہے، اور آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، یہ شہزادی کی دعا کا اثر ہے۔ کوئی دن ہو فرق نہیں پڑتا، سبحان اللہ، ہمارے گھر شادی بھی جب ہوتی ہے تو ہم مجلس ضرور کرتے ہیں نوشہ کو صحرا پلانے سے پہلے، یہ ہے شہزادی کی دعا۔ اور آپ لوگوں نے جو آیا اور آ کے اس میں شرکت فرمائی، بے شک آپ قابل تعریف ہیں اور قابل ستائش ہے، اور میری دل سے دعا نکلتی ہے آپ سب حضرات کے لیے کہ آپ نے میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور پوری عمر عطا فرمائے، اور آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ۔ میں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے یہ زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، غربتاً الی اللہ۔ میں آپ سب حضرات کا فرداً مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ پورا بھرپور حصہ عطا کیا یہاں پر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ زیارت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ سلام اللہ علیہ العظیم والسلام ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وائمۃ المنتجبین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی وتروح علیک یا مسلم ابن عقیل بن ابی طالب۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وللامیر المومنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک قد مضیت علی بصیرہ من امرک مقتدیا بالصالحین متبعا للنبیین، فجمع اللہ بیننا وبین رسولہ واولیائہ فی منازل المخبتین فإنہ ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ،
السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثيابها. واشهد انك من دعام الدین وارکان المؤمنین. واشهد انك الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی. واشهد ان الائمة من ولدک الکلمۃ التقوى وعلام الہدى وعروة الوثقى والحجة على اہل الدنیا. واشهد اللہ وملائکته وانبیاء ورسله انی بکم مؤمن وبیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی باطن ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ پڑھیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ تب تمام مومنین کا، تمام حاضرین و ناظرین جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، سلام پیش کیا، ان سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. اور بالخصوص ڈاکٹر غضنفر صاحب کا، جنہوں نے آج کی مجلس کے لیے نظامت کے لیے مجھے یہ ذمہ داری کے فرائض دیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور جنہوں نے یہ سبیل کو جاری رکھا ہے، جس سے ہم جیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بے شک بے شک. اللہ سلامت رکھے. سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شب بخیر. شب بخیر. خیر خدمت صاحب.